رمضان المبارک کے دوران کراچی میں پیپلز بس سروس کی اوقات میں توسیع کا اعلان۔ 15 رمضان سے پیپلز بس سروس رات 1 بجے تک چلائی جائے گی۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی کے عوام زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ اوقات میں توسیع کا مقصد مزید سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ آج سے 16 مارچ تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم پنجاب نے رمضان المبارک میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ مری گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش برسنے کی توقع۔ کراچی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ۔ اتوار کو بھی موسم گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرم موسم کی شدت 12 مارچ تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ صدر مملکت کی تقریر کے مختلف نکات تیار۔ اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر خطاب مختصر ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ تمام معاشی اشاریوں اور مقررہ اہداف پر عالمی فنڈ کی شرائط سامنے آئیں گی۔ جی ڈی پی گروتھ، مہنگائی، ترسیلات زر اور پاور سیکٹر اصلاحات پر گفتگو۔ ترسیلات زر، زرعی فصلوں کے اہداف، سروسز سیکٹر کی گروتھ کی پروجیکشن پر غور کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف مشن آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے بھی تجاویز دے گا۔ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہماری باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ روابط بھی ہیں، ہمارا ایک پلان بھی بن رہا ہے اور باقی ساتھیوں کو بھی ہم لوگ ساتھ ملا رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے، اس کے لیے ہم لوگ اپنی موومنٹ تیز کریں گے۔ تحریک انصاف کا قانون کی حکمرانی کے لیے تحریک تیز کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کے ساتھ پلان بنا رہے ہیں۔ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ مسلط شدہ حکومت آئی ایم ایف سے محض $1.5 ارب مانگ رہی ہے۔ مزید بولے حکومت ہر جگہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے $1100 ارب کے واجبات ہیں جو یہ ادا نہیں کر رہے۔ یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی ہے۔ تم مجاہد نہیں قاتل اور مجرم ہو۔ یہ لوگ جہاد کا نام لے کر جنت کا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ یہ لوگ مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں خطاب۔ کہا عالم دین کے خلاف بندوق اٹھانا جہاد نہیں، تنگ نظری اور دہشت گردی ہے۔ انسان اور عالم دین کے خلاف جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ اسلام میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی قیمتی زمین اونے پونے دام دیے جانے کا انکشاف۔ وفاقی حکومت کا میگا اسکینڈل کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی چھوٹے اور درمیانے انڈسٹریل پارک کے لیے دی گئی اراضی کی لیزنگ میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرے گی۔ چیئرمین وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن، آئی بی اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹرز کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کراچی میں 1 گھنٹے میں 3 افراد مارے گئے۔ نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد میں شہریوں کی فائرنگ سے ہلاک 2 افراد کو ڈاکو بتایا گیا۔ شفیق موڑ کے قریب ویگو گاڑی میں سوار گارڈ کی فائرنگ سے بھی مبینہ ملزم مارا گیا۔ واقعے کے بعد ویگو گاڑی اور اس میں سوار افراد بھی فرار ہو گئے۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق عثمان ججا سیالکوٹ جیل سے فرار ہو کر گلگت بلتستان میں روپوش ہو گیا تھا۔ ملزم انسانی اسمگلنگ کا عالمی ریکٹ چلاتا تھا۔ 14 دسمبر کو پیش آئے حادثے میں 40 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔